بالکل ایجوکیشن لینی چاہیے فارمل. اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بیسک نالج اگر آئی ٹی کا نہیں ہوگا تو آپ اس طرح پرفارم نہیں کر سکتے. آپ کے پاس بیسک اس کا نالج نہیں ہے, آپ اس کے ہارڈ ویئر کو اور سافٹ ویئر کی کمپیٹیبلٹی کو نہیں سمجھتے تو آپ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. لیکن اب اے آئی چیزوں کو آہستہ آہستہ ریپلیس کر رہی ہے, تو اگر لوگ اپنے فیوچر کو کیور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی سوچ کو بھی انہینس کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا چیزوں کو کہ آگے فیوچر میں کیا چیزیں ایگزسٹ کریں گی کہ ان چیزوں کو اے آئی ریپلیس کر دے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج ہم موجود ہیں فہد اقبال صاحب کے ساتھ, جو کہ ویب ٹیک ٹیکنالوجیز کے نام سے ایک سٹارٹ اپ رن کر رہے ہیں, جو کہ یو کے بیسڈ کمپنی ہے اور پوری دنیا کو آئی ٹی کی سروسز فراہم کرتی ہے. یہ کمپنی سالانہ جو ہے 1 ملین پاؤنڈ تک ریونیو جنریٹ کرتی ہے. وہاڑی سے فہد صاحب نے سٹارٹ اپ کا آغاز کیا ہے. ایک آفس وہاڑی میں ہے, ایک اسلام آباد میں ہے. چلتے ہیں فہد صاحب کے ساتھ اور ان کو پوچھتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں, اور یہ جو مت ہے کہ آن لائن ارننگ ایسے باتیں ہی ہیں, اس مت کا وہ جواب دیں گے کہ واقعی باتیں ہیں یا ارننگ ہوتی ہے. السلام علیکم فہد صاحب. وعلیکم السلام. کیا جی فہد صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. زبردست. فہد صاحب سب سے پہلے بتائیے گا اپنی جرنی کے بارے میں ہمارے ویورز کو, کہ کیسے شروع کیا, کتنے عرصہ ہوا, اس سٹیٹس تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا؟ بالکل. آئی ٹی کی فیلڈ میں مجھے کوئی 8 سال سے میں کام کر رہا ہوں. پہلے جاب وغیرہ کر رہا تھا. پچھلے کوئی 4 سال سے میں اپنا سیٹ اپ کے اوپر کام کر رہا ہوں. میں نے سٹارٹ اپ سٹارٹ کیا تھا 4 سال پہلے. اب ماشاءاللہ میرا سٹارٹ اپ جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرنے لگ گیا. ہمارے 3 آفسز ہیں. لنڈن میں ہمارا ہیڈ آفس ہے, ایک آفس اسلام آباد میں ہے, وہاڑی میں ایک آفس ہے. سب سے پہلے اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ کی سٹڈیز کہاں سے ہے, رہتے کہاں پہ ہیں, یہ ذرا تھوڑا سا تاکہ پتہ چل جائے ہمیں. میں وہاڑی سے بلانگ کرتا ہوں, کامسٹس وہاڑی سے. میں نے بیچلر ان کمپیوٹر سائنس کیا, اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا اسلام آباد سے, کامسٹ سے. اور اس کے بعد میں جب بیچلرز کرنے کے بعد آن ورڈ میں جاب کر رہا تھا. جاب کے ساتھ ساتھ اپنے سٹارٹ اپ کے لیے میں ٹرائی کر رہا تھا. 1-2 دفعہ مجھے فیلئر کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن بار بار ٹرائی کرتے کرتے اب ماشاءاللہ جو سٹارٹ اپ ہم نے ویب ٹیک سٹارٹ کیا ہے, ویب ٹیک کے اندر ہم اپنی سیس پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں. اپنی سیس پروڈکٹس ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ ہے, مینٹیننس ہے. ورلڈ وائڈ ہم پوری دنیا میں ان کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, جو کہ ماشاءاللہ زبردست چل رہا ہے. جو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 4 سال ہوئے ہیں آپ کو اپنا سٹارٹ اپ سٹارٹ کیے ہوئے, 4 سال میں 1 ملین پاؤنڈ تک کا ریونیو جنریٹ کرنا ذرا بڑا فیسینیٹنگ لگتا ہے. کتنی مشکلات آئیں اس میں, اور کیا یہ ٹوٹل سیلز آپ کی ہے, کوئی پارٹنرشپس ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں. بالکل, یہ ایک پوری ٹیم کا ورک ہے. ایک اکیلے بندے کی یہ ساری ایفرٹ نہیں ہو سکتی. بالکل میرے ساتھ اس میں پوری ٹیم ہے میری. 30+ لوگ ہیں جو پاکستان میں ہیں ہمارے پاس امپلائیز, اور کچھ امپلائیز ہمارے پاس یو کے میں بھی ہیں. سب کی ایفرٹ ہے, سب کا برابر ایک محنت ہے. اسی سے ہم نے ماشاءاللہ یہ ٹارگٹ جو ہے اچیو کیا ہے. تو جو ویب ٹیک ٹیکنالوجیز ہے اس میں بیسیکلی پارٹنرز کتنے ہیں؟ ہم 2 پارٹنرز ہیں. آپ کے پاس جو 30 کے قریب امپلائیز ہیں, یہ کم و بیش آن ایوریج کتنے کے پیسے کما لیتے ہیں ماہانہ؟ ماشاءاللہ 30+ امپلائیز پاکستان میں ہیں, 6-7 امپلائیز ہمارے یو کے میں بھی ہیں. تو ایوریج جو پاکستانی ہمارے امپلائیز ہیں, ایوریج سیلری 1 لاکھ سے اوپر ہے. ایک نیا بندہ جو کہ آئی ٹی پڑھ رہا ہے, وہ آپ کا سیٹ اپ کیسے جوائن کر سکتا ہے تاکہ وہ بھی 1 لاکھ ماہانہ تک آ جائے, اور کتنا ٹائم درکار ہوگا اس کے لیے؟ بالکل, ہم چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران ہی ہمیں جوائن کریں, یا کم از کم جن ٹیکنالوجیز پہ دنیا اس وقت کام کر رہی ہے وہ سکلز اڈاپٹ کریں, سیکھیں, ان کے اوپر پریکٹس کریں. اس کے بعد ہماری انٹرنشپس آفر ہوتی ہیں, ہم انٹرنشپس آفر کرتے ہیں, آپ وہ پروگرام ہمارا جوائن کریں. اس کے بعد ہم انٹرنشپ کے بعد فوراً جو جاب آفر کر دیتے ہیں. جو آپ نے بتایا کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں اس پہ کام کریں, تو آپ ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں گے کہ کون سی ٹیکنالوجیز ہیں اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جن پہ وہ فوکس رکھیں, بطور خاص وہ اسٹوڈنٹس جو کہ آئی ٹی پڑھ رہے ہیں؟ بالکل, ہم کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز پہ کام کرتے ہیں. دنیا ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ اس وقت جا رہی ہے. ہمیں پائتھن کی طرف جانا چاہیے, ہمیں فرنٹ اینڈ کے جو ایڈوانس فریم ورکس ہیں لائٹ ویٹ ان کے اوپر جانا چاہیے. ہمیں اس طرف جانا چاہیے جس طرف آگے فیوچر میں جو ڈیمانڈ ہے.
نہ کہ ہمیں وہی ASP.NET یا PHP یا جو اولڈ اسکول چیزیں ہیں ان کی طرف نہیں ہمیں جانا چاہیے. مطلب وہ ASP.NET یا اس طرح اولڈ اسکول آپ چیزیں کہہ رہے ہیں وہ تو یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں, تو آپ کا موقف یہ ہے کہ ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہے جس کی دنیا میں ضرورت ہے بچے کو ساتھ ساتھ اسے بھی اڈاپٹ کرتے رہنا چاہیے. بالکل. ہمارے جو بدقسمتی سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں 20 یا 25 سال پہلے کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہی پڑھائی جا رہی ہیں. دنیا اس سے بہت آگے جا چکی ہے, اور اسی وجہ سے ہمارا اسٹوڈنٹ جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے مارکیٹ میں آتا ہے تو اسے وہ جاب نہیں ملتی, یا جاب ملتی ہے تو بڑی مشکلات اسے سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا. اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں اسٹوڈنٹس کا اور جو دنیا کے اندر اس وقت ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں ان کے درمیان میں گیپ ہے وہ کم سے کم ہو جائے. لوگوں کو ایڈوانس سکلز کا پتہ ہو, اسے اڈاپٹ کریں ایجوکیشن کے دوران ہی, ان کو پھر جاب حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک کویشچن یہ ہے کہ آج کل بڑی یہ بحث ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایبسلیٹ ہے, اس پہ پڑھنے کے بجائے بچوں کو شروع سے ہی جو ہے پرابلم سالونگ کی طرف آنا چاہیے, شروع سے ہی جو ہے وہ اسکل سیکھ لینی چاہیے. آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ ایجوکیشن فارمل لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ بالکل ایجوکیشن لینی چاہیے, فارمل ایجوکیشن ضروری ہے. اگر IT کی آپ فیلڈ میں ایگزامپل دیتا ہوں, اگر آپ IT کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بیسک نالج اگر IT کا نہیں ہوگا تو آپ اس طرح پرفارم نہیں کر سکتے. آپ کا اگر بیک گراؤنڈ IT کا نہیں ہے, آپ پروگرامنگ لینگویج کے کوئی کورس کر لیتے ہیں اور آپ فری لانسنگ سٹارٹ کرتے ہیں یا جاب سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس سکل نہیں ہے, آپ کے پاس بیسک اس کا نالج نہیں ہے, آپ اس کے ہارڈ ویئر کو اور سافٹ ویئر کی کمپیٹیبلٹی کو نہیں سمجھتے, تو آپ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. اچھا, جیسے کیٹیگرائز کر لیں اگر ہم کہ عام طور پہ بڑا چرچا ہے آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, گرافک ڈیزائننگ جس میں آ جاتی ہے, سوشل میڈیا مینجمنٹ جس میں آ جاتی ہے. دوسری طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ امیزون یا eBay وغیرہ جو پلیٹ فارمز ہیں ای کامرس کے, ان کا ایک بات ہے. اور تیسری بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں جو کہ پروگرامنگ لینگویجز ہیں, جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز اس پہ کام کرنا. تو کیسے اسکیل کرتے ہیں, کس چیز کو آپ زیادہ پرائرٹائز کرتے ہیں اور کس میں زیادہ چانس ہے گرو کرنے کے؟ دیکھیں, پہلے کچھ عرصہ پہلے جب تک یہ چیٹ GPT یا AI والی چیزیں نہیں آئی تھی, اس وقت کنٹینٹ رائٹر کی بھی جاب کی ایک ڈیمانڈ تھی, مارکیٹنگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی بھی ایک مارکیٹنگ مینیجر کی جاب کی بھی ایک ڈیمانڈ تھی, اس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ. لیکن اب AI چیزوں کو آہستہ آہستہ ریپلیس کر رہی ہے. تو اگر لوگ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی سوچ کو بھی انہینس کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا چیزوں کو کہ آگے فیوچر میں کیا چیزیں ایگزسٹ کریں گی, کن چیزوں کو AI ریپلیس کر دے گی. ابھی جو ٹریڈیشنل پروگرامنگ تھی اس کو بھی AI نے آہستہ آہستہ ریپلیس کر دیا. اب ایک مڈ لیول کی یا لو لیول کی پروگرامر کی بھی اب انڈسٹری کو ضرورت نہیں ہے, وہ کام ہمیں AI کر کے دے دیتی ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے انڈسٹری کے اندر رہنا ہے اپنی فیلڈ کے اندر, تو آپ کو ایڈوانس لیول پہ جانا پڑے گا اور وہ کام کرنا پڑے گا جو AI فی الحال ریپلیس نہیں کر رہی یا فیوچر میں ریپلیس نہیں کر سکتی. بڑا اچھا آپ کی اپروچ ہے. تو فہد بھائی کہاں پہ دیکھتے ہیں اگلے چند سالوں میں وہاڑی کو, یا وہاڑی میں IT کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے وہاڑی چیمبر آف کامرس کے ساتھ, وہاڑی میں کامسٹس یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف ایجوکیشن ہے, ان کے ساتھ ہم مل کے AI کا ایک بوم لانا چاہتے ہیں وہاڑی میں. وہاڑی کو انشاءاللہ سلیکان ویلی بنانا ہے ہم نے. دیٹس لائک دا اسپرٹ. اس اسپرٹ پہ کام کریں گے تو گول اب بڑا ہوگا تو انشاءاللہ اچیو بھی ہم کر سکیں گے. تو فہد صاحب کے ساتھ مل کے ہم ایک پروگرام بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم یونیورسٹیز میں جائیں گے. فہد صاحب جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہیں اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے بچوں کو, اور ان کو بتائیں گے کہ ساتھ ساتھ ان کن چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیں. اور انٹرنشپ آفر کر رہے ہیں IT والوں کے لیے, بڑا اچھا ایک اپرچونٹی ہے. اور IT والے بچوں کے لیے پیغام بھی یہ ہے کہ جس طرح فہد صاحب نے کچھ سالوں میں ایک بڑی کمپنی بنا لی ہے اور اپنا ایک بڑا بزنس سیٹ اپ کر لیا ہے, سب کے لیے یہ اسکوپ ہے. گائیڈ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. اپنے آپ کو تیار کریں کہ دنیا میں کن چیزوں کی ضرورت ہے, ان چیزوں کے مطابق خود کو ٹرین کریں. تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہاڑی کے بچے بھی جو ہے دنیا میں اسی طرح کمپنیز بنائیں گے اور دنیا کو سرو کریں گے. آخر میں فہد صاحب آپ سے ایک کویشچن یہ ہے کہ ریموٹ جاب کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے, تو وہ ریموٹ جاب جو ہے وہاڑی کے بچے جو ہیں وہ کیسے اویل کر سکتے ہیں, اس کے لیے کس کس چیز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا انہیں؟ بالکل, ریموٹ جاب کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے.
کووڈ کے بعد پوری دنیا میں لوگ موسٹلی ریموٹ جاب کی طرف جا رہے ہیں. ہم بھی ہمارے ساتھ بھی ہیں، ہمارے امپلائیز ہیں جو ہمارے ساتھ ریموٹ جاب کر رہے ہیں. بڑی فیزیبل جاب ہے، بڑے ایزی ہے ان کو مینیج کرنا. اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انٹرویو دیں، آپ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں. ریکوائرمنٹ اس کی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا ایکسپیرینس ہو. آپ ہماری اگر فلفلمنٹ کرتے ہیں ہماری ریکوائرمنٹس کو تو ہم ضرور آپ کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ. آخر میں آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ پیغام لینا چاہیں گے کہ وہ بچہ جس نے گریجویٹ کرنے کے قریب ہے اور وہ بچہ جس نے گریجویشن شروع کی ہے آئی ٹی میں، وہ کون سا کام یا کون سی اپنی عادت جو ہے وہ ایسی ڈیولپ کر لیں جو کہ ان کو فیور دے ان کے فیلڈ میں آگے. جو اسٹوڈنٹ آئی ٹی کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو چاہیے ساتھ ساتھ اپنی ڈیورنگ اسٹڈی پریکٹس کریں، اسکلز کو امپروو کریں. مارکیٹ میں جائیں، سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں مختلف ہیں، ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں، دیکھیں کیا کام ہو رہا ہے، پریکٹس کریں. میرے خیال میں جو بچہ اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا، اس کو ڈیورنگ اسٹڈی اپنے جو ایکسپینسز ہیں اسے خود نکالنا چاہیے بجائے کہ پیرنٹ سے لے. اور اتنا ٹائم ہوتا ہے، 2 4 5 گھنٹے آپ ڈیلی دے سکتے ہیں. کسی بھی آپ کمپنی کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ کام کریں، ارن کریں. آپ کو جب تک آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی، آپ کے پاس اچھا ایکسپیرینس ہوگا، آپ کو بڑی اچھی جاب آفر ہو سکتی ہے اس کے بعد. جی، تو فہد اقبال صاحب نے ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا ہے. جیسا کہ ایک کانسیپٹ ہم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں سے لے کے بڑوں تک آج کل ایک سکرین ٹائم ہے، 3 سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں. صرف اسی ٹائم کو پروڈکٹیو بنا لیا جائے، اور بطور خاص جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ٹائم میں ایسی کچھ اسکل سیکھیں جو ان کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ارننگ کر سکیں گے کچھ نہ کچھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے نئی راہیں کھلتی جائیں گی. فہد اقبال صاحب کی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ درد دل رکھتے ہیں اور اس خواہش میں ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی کی انڈسٹری کو فروغ دیا جائے. تو فہد صاحب کا ہم کانٹیکٹ بھی شیئر کر دیں گے، ان سے آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. ان کو ریچ آؤٹ کرنے کے بعد اگر آپ آئی ٹی کے فیلڈ سے وابستہ ہیں، ان سے کوئی مشورہ کر سکتے ہیں. اپنا اگر آپ ریموٹ جاب کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو آپ کر سکتے ہیں. انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.